اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان کا یا قلب طبی نسخہ جات یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے، اور آج میں اپنے بھائیوں کے لیے ایک نسخہ لے کے آیا، اور یہ نسخہ کچھ عجیب سا بھی ہے، اور اگر کسی مریض کو اس ترتیب سے علاج کیا جائے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی، اور آپ کے مطب پر مریضوں کا ایک لائن لگ جائے گا اگر آپ کسی مریض کا اس ترتیب سے علاج کرائے گا تو انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی اور کامیابی قدم چومے گی۔ تو یہ نسخہ جو ہے اور یہ ترتیب کون سا ہے، یعنی قوت باب بڑھانے اور اس کو دیر تک سٹور رکھنے کا سادہ، آسان اور سستا مجرب علاج، یعنی قوت باب کو بڑھانے کے لیے اور اس کو زیادہ دیر تک سٹور کرنے کے لیے اس سے آسان اور مجرب علاج نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ بھائیوں کو بتاتا ہوں، یعنی شروع سے لے کے آخر تک آپ اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ اسے سکپ کرو گے تو پھر آپ کو معلوم نہیں پڑے گا، یعنی یہ ویڈیو آپ کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا ہے، اور اس میں جو علاج میں آپ بھائیوں کو بتاتا ہوں وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ ہے، میں نے اس کا ترتیب کیا ہے، تو آپ بھائی نوٹ فرما لیں۔ یعنی پہلے ذکاوت حس اور قبض یہ آپ کو ختم کرنا ہے، ذکاوت حس اور قبض یہ آپ کو ختم کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو نسخہ آپ کو درکار ہوگا اس نسخے کے اجزاء بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ گلقند 1 پاؤ، روغن بادام 60 ml، سنا مکی یعنی مصفا یہ لینا ہے آپ کو 10 گرام۔ ان تین چیزوں کو لینے کے بعد ابھی میں ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں، گلقند 1 پاؤ، روغن بادام 60 ml اور سنا مکی مصفا 10 گرام۔ ترکیب تیاری: سنا مکی کا پاؤڈر گلقند میں مکس کرنا ہے اور پھر اس میں روغن بادام شامل کر کے خوب مکس کرنا ہے۔ آپ کا کمبینیشن یا آپ کا فارمولیشن وہ تیار ہے۔ ابھی اس کو کس ترتیب سے کھانا ہے، یعنی طریقہ استعمال: آدھا چمچ یعنی 5 گرام یہ آپ کو روزانہ لینا ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ، یعنی یہ آپ کو ڈیلی استعمال کرنا ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ 5 گرام۔ تو اس سے آپ کا قبض کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو ذکاوت حس کے لیے علاج کرنا ہوگا، یعنی جب آپ کا قبض ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ ذکاوت حس کا میڈیسن استعمال کرنا ہوگا۔ تو وہ بھی آپ بھائی نوٹ فرما لیں کہ ذکاوت حس کے لیے کون سا نسخہ ہے، تو وہ آپ بھائی نوٹ فرما لیں۔ پلی دیسی کیکر 5 تولہ، کشتے بیز مرغ 5 گرام، کشتے صدف 5 گرام، سمندر سوک مصفا 3 تولہ، موچرس 2 تولہ، گوند کیکر 2 تولہ۔ ان تمام چیزوں کو فائن پاؤڈر کرنا ہے اور پھر 500 ملی گرام کے کیپسول بھرنا ہے، اور اگر اس ترتیب سے آپ استعمال نہیں کرو گے تو پھر کیپسول میں بھرنے کی بجائے پھر آپ اس میں 10 تولہ مصری ڈال کر سپوپ ہی رکھیں، تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو کشتجات درکار ہے یہ اشرف والا، یہ اشرف لیبارٹری کا یہ آپ کو لینا ہے، اشرف لیبارٹری والوں کے کشتجات آپ کو لینا ہے۔ ابھی ان کو بنانے کے بعد کس ترتیب سے استعمال کرنا ہے: اگر آپ نے کیپسول بھرا ہے تو آپ کو ایک کیپسول
یا آدھا چمچ چائے والا صبح و شام شربت انجبار 1 گلاس کے ساتھ آپ کو لینا ہے، اور یہ کورس 21 دن کا ہوگا۔ طریقہ استعمال ایک بار پھر نوٹ پر مالیے۔ اگر آپ نے اس کا کیپسول بھرا ہے تو پھر آپ 1 کیپسول آپ کو لینا ہے صبح اور شام، اور اگر آپ نے اس میں مصری مکس کیا 10 تولہ تو پھر آپ آدھا چمچ یعنی 5 گرام سپوپ استعمال کریں، اور وہ بھی صبح اور شام شربت انجبار کے ساتھ، یعنی شربت انجبار 3 چمچ 1 گلاس تازہ پانی میں ڈال کر آپ کو استعمال کرنا ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ آپ کا مکمل ہو گیا، یعنی پہلے مرحلے میں آپ کو قبض اور ذکاوت حس کا علاج کرنا ہوگا۔ تو قبض کا نسخہ بھی آپ بھائی نے نوٹ کیا اور ذکاوت حس کا بھی آپ نے نوٹ کیا، یعنی پہلے مرحلے میں آپ قبض کا میڈیسن وہ استعمال کرنا ہے، اور وہ کم از کم 7 دن استعمال کرنا ہے۔ 7 دن میں انشاءاللہ آپ کا قبض ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ یہ ذکاوت حس والا نسخہ آپ کو استعمال کرنا ہے، جس کے اندر جو اجزاء تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتائی، اور اس کا طریقہ استعمال بھی میں نے آپ بھائیوں کو بتایا۔ تو 21 دن استعمال کرنے کے بعد ابھی اس کا اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کو مغلظ استعمال کرنا ہے۔ تو ابھی آپ بھائی مغلظ کا نسخہ بھی نوٹ فرما لیں۔ پلی دیسی کیکر 5 تولہ، سمندر سوپ 4 تولہ، ستاور 4 تولہ، گڑ دیسی 5 تولہ، مغز اخروٹ 5 تولہ، مصری 20 تولہ۔ ان سب چیزوں کو صاف کرنے کے بعد اس کا سپوپ بنانا ہے، اور پھر اس کو طریقہ استعمال وہ بھی آپ بھائی نوٹ فرما لیں، یعنی یہ 1 چمچ چائے والا صبح اور شام دودھ کے ساتھ کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد یہ آپ کو لینا ہے۔ ابھی آپ بھائیوں نے اس کا طریقہ استعمال نوٹ کیا ہوگا، یعنی یہ مغلظ سپوپ ہے، اور اس کے استعمال سے خشکی بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو ان خشکی کو ختم کرنے کے لیے پہلے جو میں نے آپ کو گلقند والا نسخہ بتایا وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں رات کو، یعنی رات کو آپ اس کے ساتھ گلقند والا نسخہ بھی استعمال کر سکتا ہے، اور اگر وہ پورا نسخہ استعمال نہیں کرنا تو پھر صرف گلقند بھی آپ رات سوتے وقت 1 چمچ ضرور کھا لیا کریں۔ اور یہ کورس بھی 21 دن کا ہے، یہ کورس بھی 21 دن کا ہے۔ تو یہ اس کا مغلظ والے جو مرحلہ ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ ابھی آپ کو اگلے مرحلے میں آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کون سا نسخہ آپ کو استعمال کرنا ہے، تو اگلے مرحلے میں آپ کو لینا ہے مسکن۔ تو اس کے اندر یعنی مسکن چیزیں آپ کو لینا ہے، مسکن چیزیں جو ہوتے ہیں وہ آپ کو لینا ہے، اور اس کے اندر جو اجزاء شامل ہوتے ہیں وہ بھی آپ بائی نوٹ فرما لیں۔ پھلی دیسی کیکر 5 تولہ، تخم بنگ 1 تولہ، سمندر سوپ مصفا 1 تولہ، موچ رس 1 تولہ، اجوائن خراسانی 6 گرام۔ ان تمام چیزوں کا سپوپ بنانا ہے اور 500 ملی گرام کے کیپسول بھرنا ہے۔ اور اس کا طریقہ استعمال 1 کیپسول صبح و شام کھانا کھانے کے بعد میٹھی نرم دودھ کے ساتھ لینا ہے، اور رات کو اس کے ساتھ تو گلقند ضرور استعمال کیا کرے، کیونکہ اس سے خشکی جو بڑھے گا وہ ختم کرے گا۔ اور یہ کورس آپ کو 17 دن کرنا ہے۔ 17 دن کورس آپ کو استعمال کرنا ہے۔ جب 17 دن مکمل ہو جائے تو پھر آپ اگلی مرحلے کی طرف روانہ ہو جائے، اور اگلا مرحلہ محرک کا ہے۔ ابھی محرک کا نسخہ کس طرح بنتا ہے وہ بھی آپ بھائی نوٹ فرما لیں۔ عقر قرہ 3 تولے،
کالے چنے بنے ہوئے چھلکوں سمیت 5 تولہ، پلی دیسی کیکر 4 تولہ، جاوتری 1 تولہ، جائفل 1 تولہ، دیسی گڑ 15 تولہ۔ تو ان تمام چیزوں کو لینے کے بعد اس کا بھی سپوپ بنانا ہے سب اجزاء کا، اور اس کا طریقہ استعمال بھی آپ بھائی نوٹ فرما لیں۔ 1 چمچ چائے والا صبح و شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ یہ آپ کو استعمال کرنا ہے۔ یہ کورس آپ کو 30 دن استعمال کرنا ہے، اور اگر قبض ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ضرور گلقند والا نسخہ استعمال کریں، یا صرف گلقند بھی آپ رات سوتے وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ مرحلہ بھی مکمل ہو گیا۔ پھر اگلا مرحلہ تلا کا ہے۔ تو وہ تلا کس ترتیب سے بنتا ہے، اس کے اجزاء بھی آپ بھائی نوٹ فرما لیں۔ روغن زیتون 300 ml، لونگ سفوف 2 تولہ، عقر قرہا سفوف 2 تولہ، جاوتری 1 تولہ۔ ترکیبی تیاری: تیل میں سب اجزاء کو جلانا ہے، اور اتنا جلائے کہ تیل آدھا رہ جائے۔ پھر اس میں اتنا ہی وہ تیل ڈالے جس میں مچھلی فرائی کی جاتی ہے، کسی ہوٹل والے سے آپ کو مل جائے گا، اور اگر ایسا نہیں تو پھر آپ روغنی مچھلی بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو ڈائریکٹ آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے مل سکتا ہے۔ اگر آپ وہ لے گئے وہ بھی صحیح ہے، اگر وہ نہیں لے تو پھر جو مچھلی فرائی کرتا ہے اس سے بھی لے سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مچھلی فرائی ہوتے ہیں تو وہ مرچی وغیرہ اس میں ڈالتے تو بعد میں تھوڑا جلن بھی پیدا کرتے، تو اس سے بہتر ہے کہ جو مارکیٹ میں روغنی مچھلی ملتا ہے آپ وہ استعمال کریں۔ نوٹ: یعنی یہ جو نسخہ جو ترتیب میں نے آپ بھائیوں کو بتایا، اس کے بارے میں ایک نوٹ بھی آپ بھائی سن لیں۔ اس ترتیب و ترکیب سے ذات با کا مکمل علاج ہو سکتا ہے۔ اگر مریض تعاون کرے اور آپ اس ترتیب سے اس کا علاج کرو گے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ ترتیب تو تھوڑا لمبا ہے، لیکن یہ مکمل علاج ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ علاج ہے۔ اکثر کبھی مریض ایسے ہوتا ہے جو شارٹ کٹ طریقے استعمال کرتے ہیں تو شارٹ کٹ علاج نہیں ہوتا۔ اگر مریض سمجھدار ہو اور حکیم اس کی تھوڑا رہنمائی کرے تو اس کی طرف ضرور راغب ہو جاتا ہے کہ ہمارا مکمل علاج ہونا چاہیے، اور یہ علاج تو بے شک ٹائم اس کے اوپر لگے گا، لیکن یہ مکمل علاج ہے اور کبھی بھی اس کو دوبارہ یہ مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ اور آپ حکماء حضرات تو خوب جانتا ہے کہ جب کوئی مریض قوت با کے لیے آتا ہے تو پھر حکماء حضرات بھی اکثر اس ترتیب سے اس کا علاج کراتا ہے۔ تو یہ ترتیب بھی ایک قابل حکیم طبیب عامر باجوہ صاحب کا ہے، جو اس نے ایک گروپ میں شیئر کیا۔ بعد میں نے اس کو تقریباً 15 مریضوں کے اوپر استعمال کیا، اور وہ مریض جو شارٹ کٹ استعمال نہیں کرنا چاہتے، پہلے میں نے اس کو بتایا کہ آپ کا علاج ہو جائے گا، لیکن اس کے اوپر ٹائم لگتا ہے۔ اگر آپ ٹائم دے گا تو انشاءاللہ آپ مکمل طور پر فٹ ہو جاؤ گے۔ تو پھر کوئی مریض تو راضی نہیں ہوتا اتنے لمبے علاج کے لیے، لیکن جو راضی ہوئی وہ تقریباً 14-15 مریض تھے، اور اس نے اس ترتیب سے اپنا علاج کرایا تو الحمدللہ آج وہ فٹ فاٹ ہے اور دعائیں دیتا ہے حکیم صاحب کو۔ تو میں بھی حکماء حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس نسخے کو ضرور بنائیے، اور اس ترتیب سے جو قوت با کا مریض آتا ہے اگر اس ترتیب سے اس کا علاج ہو جائے گا تو مکمل طور پر فٹ فاٹ ہو جائے گا۔ اور یہ ویڈیو تھوڑا لمبا اس لیے ہوا کہ اس میں جو سٹیپ بائی سٹیپ ترتیب تھا وہ میں نے بتایا، لیکن پھر بھی جو حکماء حضرات ہے یا عام بندے ہیں اگر وہ اس ویڈیو کو ترتیب کے ساتھ دیکھے گا یعنی مکمل دیکھے گا تو اس کو پھر پورا طریقہ کار سمجھ آ جائے گا۔ اگر وہ ایسا جلدی اسکپ کرے گا تو پھر اس کو میرے حساب سے کچھ بھی معلوم نہیں پڑے گا، اور پھر وہ کومنٹ کرے گا
اس کو کس طرح کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو اس لیے میں سب بھائیوں کو وہی ریفر کرتا ہوں کہ بھائی اس ویڈیو کو کم از کم ضرور دیکھ لیے کریں۔ یہ تو اتنا لمبا ویڈیو نہیں، 15-16 منٹ کا ویڈیو ہے، یہ آپ دیکھیں گے تو اس سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا۔ آخر میں سب بھائیوں سے وہی گزارش کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر بھی کیجئے اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم قیوم خان، والسلام۔